آواز حق بلند کرنے کی کیا اخلاقیات ہوتی ہے؟ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ حق بات کرتے ہیں اور آپ تو خود بہت اس میں سے گزرے ہیں کہ آپ کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. بعض دفعہ آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کسی اور دوسرے کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو اس کی کیا مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور اس میں انسان کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا ہے. آپ کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے. اب ایک آدمی دین کا عالم ہے، اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل مختلف ہے. ایک عام آدمی کی ذمہ داریوں کی نوعیت اس سے بالکل الگ ہے. وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر سکتا ہے. ایک رہنما اس سے چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی سوال کیا جائے تو اس پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ حق کی شہادت دے. تو اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اصولی بات کہہ سکیں. حالات دیکھنے پڑتے ہیں، ان کے لحاظ سے آپ کو بات کرنا ہوتی ہے. دین میں یہ چیز بھی لازم ہے کہ آپ حکمت کا لحاظ رکھیں گے ہر حال میں. لیکن جس شخص پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو تو بہرحال اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فریضہ ہے، تو اس کو یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ اس سے دوسروں پر کیا ہوگا. یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے. وہی سوچے گا، وہی غور کرے گا. اس کو تو توجہ آپ دلا سکتے ہیں کہ آپ نے اس پر غور کر لیا، اس کے نتائج آپ کے بچوں کے لیے کیا ہو سکتے ہیں، آپ کے خاندان والوں کے لیے کیا ہو سکتے ہیں. وہ کون شخص ہے کہ جس نے آج تک حق کی شہادت دی ہو اور اس کے نتیجے میں جیل چلا گیا ہو اور بیوی بچے بیچارے بھوکوں نہ مر رہے ہیں. یعنی آپ اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں. سوال یہ ہے کہ جب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو جیل میں ڈال دیا گیا، جب ہمارے ہاں بہت سے اکابر کو پھانسی دے دی گئی، یا امام ابو حنیفہ کے ساتھ ظلم زیادتی کا ارتکاب کیا گیا، تو اس کے اثرات ان کے خاندان پر نہیں ہوئے ہوں گے، ان کے گھر والوں پر نہیں ہوئے ہوں گے. تو یہ فیصلہ تو آپ کو میرٹ پر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اور یہ فیصلہ کرتے وقت البتہ آپ ہر لحاظ سے یہ دیکھیں کہ کیا یہ بات کہنی ناگزیر ہو گئی ہے، کیا یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بن گئی ہے، کیا آپ کی پوزیشن اور آپ کے منصب کے لحاظ سے یہ تقاضا ہے. اس کا فیصلہ اس میرٹ پر ہونا چاہیے. اس سے دوسروں کو کیا خطرہ ہوگا، دوسروں کے لیے ہر وقت یہ چوائس موجود ہوتا ہے کہ وہ اظہار برات کریں اور الگ ہو جائیں. کیونکہ یہ تو آپ اصل میں یہ اصول بنا رہے ہیں کہ مجھے کوئی کام کرتے وقت صرف اپنا حوصلہ نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا حوصلہ بھی دیکھنا ہے. تو پھر تو دنیا میں کسی حق کی شہادت بھی نہیں دی جا سکتی. ذرا دے کے دکھائیے. پیغمبر بھی نہیں دے سکتے، پیغمبر بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہو جائے گا. جی ان کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے، اب پیغمبر کی ذمہ داری کو قرآن نے بیان کیا. یہ بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس رسم کا خاتمہ کرنا ہے. اب دیکھیے نا سورہ احزاب میں جی یہ ذمہ داری پیغمبروں پر جب ڈالی جاتی ہے، ان کا کام اس میں لیت و لال کرنا نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو چیز کہی گئی ہے آپ کر گزریے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کی نوعیت تبدیل ہو گئی نا. ایسا ہی معاملہ ایک عالم کا ہو سکتا ہے. یعنی آپ کو ایک حق معلوم ہے، دنیا اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اسس کریں گے نا. آپ جانتے ہیں کہ اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں اس سے آپ کے اہل و عیال کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک اسسمنٹ کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے اس کو ادا کرنا ہے. تو بس آپ کا کام ہے، آپ اس کو ادا کریں گے. اب اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں، آپ نے اپنی طرف سے سوچ لیا کہ یہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میرے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے، میرے گھر والوں کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ طے کرنا آپ کا کام. آپ کو توجہ بھی دلائی جا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ نے اس اصول پر نہیں کرنا. اس اصول پر کرنا ہے کہ کیا آپ کی ذمہ داری ہے یہ بات کہنا. دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، آپ کے منصب کے لحاظ سے یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے، اور آپ نے اسیس کر لیا اس بات کو کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے. تو جب آپ اس میرٹ پر فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں کا کام ہے وہ فیصلہ کریں، اور وہ علانیہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں. جی ہم سے اس میں جو پیغمبر کا اسوہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل کام کروانا ہے تو پھر پہلے اختیار دیا ہے ازواج مطہرات کو کہ اس میں سپورٹیو آپ نے رول ادا کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے آپ کے اوپر ڈسپلن کرنا پڑے گا. نہیں کر سکتی تو پھر آپ کا اپنا رستہ. ہر جگہ یہی صورتحال ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ ساری دنیا کو سیدنا حسین کی عظیمت کی داستان سناتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہ کہ ہر موڑ پر جب انہوں نے محسوس کیا خطرہ ہے تو لوگوں سے کہا جانا چاہتا ہے چلا جائے. لیکن یہ فیصلہ تو انہی کو کرنا تھا.
اس فیصلے پر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں، کریں، لیکن یہ فیصلہ کرنا کس کو تھا؟ یہ سیدنا حسینی کو کرنا تھا۔ جی تو اس لیے اس طرح کے جب بھی معاملات پیش آئے ہیں تو اس میں اس شخص کو تو آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے اندازہ کر لیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ نے کچھ سمجھ لیا اس بات کو، یہ توجہ دلا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی استدلال نہیں ہے، یہ اسی کو دیکھنا ہے کیا اس کی ذمہ داری بن گئی ہے، یہ اس پر لازم ہے، کیا ایسا کرنا حکمت کا تقاضا ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ سوچے گا، غور کرے گا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حق کی شہادت اندھے بن کر نہیں دی جاتی، جی اس کی حکمت عملی بھی طے کرنا ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ ایک ایسے حق کو بیان کرنے جا رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ابھی سوسائٹی یا لوگ تیار نہیں ہیں، تو آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں اس کو یہاں سے شروع کروں گا، تدریج سے۔ میں اس تدریج سے یہ بات بیان کروں گا۔ یہ ساری چیزیں اصل میں اس بات کے میرٹ پر طے کی جاتی ہیں، حالات کیا ہیں، بات کیا ہے، کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے، یہ سب آپ طے کرتے ہیں۔ تو کوئی آدمی جذبات میں آ کر اینٹ مار دے تو اس کو ضرور توجہ دلائی جائے گی کہ اس کی کیا نوعیت ہے، لیکن یہ سوچ سمجھ کر کے وہ ایک حق کو جان گیا ہے، اس کے منصب کے لحاظ سے اس کی شہادت ضروری ہے، یہ طے کر لیا، اس نے طے کر لیا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس سے کیا اثر پڑتا ہے کسی پر۔ اب اس کے بعد جب اس نے فیصلہ کر لیا تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے الگ کر لینا۔